اگر اسے خوراک نہیں ملے گی تو یہ جسم لاغر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح روح جو ہے وہ ایک نور ہے، تو اس کا تعلق بھی ایک اور دنیا کے ساتھ ہے، اس کا مادی دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی بھی ایک خوراک ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کی یاد، یہ اس کی خوراک ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، اللہ رب العزت کو وقت دینا، یہ اس روح کی خوراک ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا اپنے بندے سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد کے بغیر اطمینان قلب نہیں ملے گا۔ اب آپ نے اس جسم اور روح کی اس پوری سائیکی کو سمجھنا ہے، چونکہ جسم مادی ہے، جس دنیا کے ساتھ یہ انٹرلنک کر رہا ہے وہ بھی مادی ہے۔ روح ایک نور ہے، باطنی دنیا کے ساتھ انٹرلنک میں ہے۔ جب یہ کھانا نہیں کھائے گا تو لاغر ہو جائے گا، اسی طرح جب روح کو اس کی خوراک نہیں ملے گی تو روح لاغر ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور اگر روح کمزور ہو جائے تو پھر اس کا ایفیکٹ پڑے گا آپ کے جسم کے اوپر بھی۔ آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا رزق ہے ہمارے پاس، پیسے بھی بڑے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سکون نہیں ہے زندگی کے اندر، دلی سکون نہیں مل رہا، قلب کا سکون نہیں مل رہا، ڈپریشن اور انگزائٹیاں ہو رہی ہیں۔ جبکہ اللہ اپنے دوستوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں، ان کی روح بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ جسم تھوڑا سا کمزور بھی ہو تو چل جاتا ہے، لیکن اگر روح کمزور ہو اور جسم طاقتور ہو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک تشنگی سی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر جو روح ہے نا، اب یہاں سے چیزیں تھوڑی سی دلچسپ ہو جائیں گی، جہاں سے آ کے ان کے ساتھ گفتگو جو ہو رہی تھی۔ یہ بڑی خاص باتیں، میرا خیال ہے انہیں عمومیت کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں سینسرڈ کر کے لکا چھپا کے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ضرور کروں گا۔ جو جاننے والے ہوں گے، جو پرتجسس لوگ ہوں گے، وہ اپنے حصے کی اس میں سے چیز نکال لیں گے۔ اس دنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے جسم کو کچھ حواس کی ضرورت ہے، اسے سننے کی حس کی ضرورت ہے، چکھنے کی حس کی ضرورت ہے، دیکھنے کی حس کی ضرورت ہے، اور یہ جو حصے ہیں یہ انسانی جسم کے اندر مختلف لوکیشنز کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے پن کی ہوئی ہیں۔ سننے کی حس کو یہاں پن کیا ہوا ہے، دیکھنے کی حس کو یہاں پن کیا ہوا ہے، چکھنے کی حس کو یہاں پن کیا ہوا ہے، سونگھنے کی حس کو یہاں پن کیا ہوا ہے، جو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، جس سے اس مادی دنیا کے ساتھ وہ اپنا تعلق برقرار رکھتا ہے یہ جسم۔ اسی طرح روح نے بھی اس دنیا کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا ہے، کنیکشن بنانا ہے، اور روح کے اندر بھی اسی طرح کی جو ہے وہ مختلف طرح کے سینس ہوتے ہیں، انہیں ہم ایک ٹرم یوز کیا کرتے ہیں، آسان لفظوں میں کہہ دے تو انہیں لطائف کہا کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہاں پہ لوکیشنز ہیں ان تمام حصوں کی، روح کے اندر بھی لوکیشنز ہیں، تو ایک لوکیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ روح کے اندر وہ جو لطائف ہیں ان میں سے ایک ہے لطائف قلب، اس کی لوکیشن یہی ہے جہاں پہ آپ کا دل ہوتا ہے، یہ اس کی خاص لوکیشن ہے، چونکہ وہ نور ہے۔ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی یہ دسو مینوں کہ نور کی ہوندا ہے، تے انہوں نے بڑا سوہنا جواب دیتا۔ انہاں کہا اس کائنات دے وچ جتنیاں بھی روشنیاں نے نا، اگر تساں انہاں ساریاں روشنیاں نو اکٹھا کرو تے انہاں نو اکٹھا کرن تو بعد جڑا ایک مکسچر نواں بنے گا نا، وہ نور ہے، اور اے اللہ دے نور دا سب تو ادنا ترین حصہ ہوئے گا، سب تو ادنا ترین حصہ ہوئے گا۔ لیکن تساں امیجن کرو کہ دنیا دی ساری روشنیاں دا مکسچر کیسا دا ہوئے گا، بڑا سونا انہاں جواب دیتا نا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ خاص طرح کی یہی قلب ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو پھر اس سے آگے بہت سی چیزیں ہیں، جب آپ کی روح کو جو ہے وہ اس کی خوراک ملتی ہے، روح جو ہے وہ توازن میں آتی ہے، آپ کا جسم اور روح ایک خاص سٹیبلٹی میں ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر اعتدال کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، اس کے پیرالل ایک اور دنیا چل رہی ہے، فالہامہا فجورہا و تقواہا، دو طرح کے ولی ہیں، ایک شیطان کے ولی ہیں، دوسرے رحمان کے ولی ہیں۔ شیطان کے ولیوں کو جو الہام ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، رحمان کے ولیوں کو جو الہام ہوتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے۔ دنیا میں موجود کروڑ ہا علوم ہیں جو پنہا کی ہیں اللہ رب العزت نے،
ان تک ایکسیس چاہتا ہے، تجسسی جس کے اندر تجسس ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو رہی اس کے موضوع کے اوپر، بہت سے سوال تھے اور بڑے انٹرسٹنگ سوالات تھے ان کے، تو ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی۔ لیکن ایٹ لاسٹ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو لوگ سلیم القلب ہوتے ہیں نا، وہ شاید کہیں نہ کہیں ان کی روحوں نے اللہ سے دعا کی ہوتی کہ یا اللہ ہر وہ چیز، کیونکہ رسول اللہ کی ایک دعا تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب مجھے نفع والا علم عطا کر۔ نفع والا علم وہی ہوتا ہے جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان کی روحوں نے بھی شاید دعائیں کی ہوتی ہیں کہ وہ جو نفع والا علم ہے نا، یا اللہ اس کی طرف ہمارا دل مائل کر دے۔ اور بہت زیادہ ریجڈ ہو جانا نظریات کو لے کے، بہت زیادہ سخت ہونا کہ ہم نے نہیں ماننا، ایسا نہیں۔ میرا ویسے بھی مزاج اس طرح کا نہیں ہے، کوئی بندہ کسی بات کو کہے میں نہیں مانتا، میں کہتا ٹھیک ہے آپ نہ مانیں۔ دنیا کے اندر کتنے ارب لوگ ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے، تو میں نے جو ہے وہ کوئی کانٹریکٹ تو نہیں سائن کیا ہوا کہ میں یہاں بیٹھا سب کو قائل کرتا پھروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔